میں آپ کو بولنے والے کبوتر اور ایک ایسی عورت کا واقعہ سناؤں گی جس کی شکل کتیا میں تبدیل ہو گئی۔ آخر اس عورت کا ایسا کون سا گناہ تھا جس کی اس کو اتنی بڑی سزا ملی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکی کے ایک گاؤں میں ایک خوبصورت نیک نوجوان رہا کرتا تھا جس کی نیک صورتی اور خوبصورتی کی ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ بچپن میں مر چکے تھے۔ مسجد کے مولوی صاحب نے اس کی تربیت کی تھی۔ جب وہ بڑا ہو گیا، اپنا کمانے اور کھانے لگا، اس نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا کبوتر بھی رکھا ہوا تھا، اور وہ نوجوان اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا اور وہ کبوتر بھی پاس ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ کبوتر بھی قرآن پاک کی آیات سیکھ گیا اور ان کو زبان میں ادا کرنے لگا، اور وہ کبوتر تھوڑا تھوڑا بولا بھی کرتا تھا۔ اللہ والا نوجوان اس کبوتر کو یہی سکھایا ہوا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ اس کے گھر کے پاس ایک طوائف کا گھر تھا۔ وہ طوائف بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس طوائف کی ملازمہ نے ایک دن اس طوائف کو کہا کہ باجی، آپ کے حسن کا پورا گاؤں دیوانہ ہے، مگر ایک نوجوان جس نے آپ کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، وہ نیک اور شریف انسان ہے۔ مسجد سے سیدھا گھر آتا ہے اور گھر سے مسجد تک اس کی رسائی ہے۔ وہ بدکار عورت کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری خوبصورتی کو دیکھ کر بڑے سے بڑا شریف بھی اپنی شرافت بھول جاتا ہے اور وہ گناہ کر بیٹھتا ہے؟ یہ کون سا اتنا بڑا عابد و زاہد ہے جو مجھے نہیں دیکھتا؟ اس کی ملازمہ نے کہا، آپ چاہو تو آزما کر دیکھ لو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس بدکار عورت نے اپنا بیس بدلا اور ایک شریف لڑکی کے کپڑے پہن کر مسجد کے دروازے کے آگے جا کر کھڑی ہو گئی، تاکہ جب بھی وہ لڑکا آئے اس کو کسی نہ کسی بہانے سے بلا سکے۔ وہ لڑکا جب بھی نماز پڑھنے آتا، کبھی بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھتا، نظر جھکا کر مسجد میں چلا جاتا، نظر جھکا کر سیدھا اپنے گھر چلا جاتا۔ بات کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے، مگر اس لڑکے نے اس کو ایک نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو کر گر گئی۔ اس نوجوان نے جب ایک لڑکی کو یوں زمین پر پڑے ہوئے دیکھا تو اس نے سب سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ وہاں کھڑے ہر انسان نے کہا کہ ہم اس لڑکی کو نہیں جانتے، کیونکہ وہ اس طوائف نے اپنا بیس بدلا ہوا تھا۔ اور وہاں کھڑے لوگوں نے کہا، یہ کسی غریب گھر کی لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ اس اللہ والے نوجوان نے لوگوں سے کہا کہ آپ اس کو اٹھائیں اور میرے گھر پہنچا دیں، اور وہ لڑکی خوش ہو گئی کہ میرا پہلا وار کامیاب ہو گیا۔ اب میں اس نوجوان کو، اس اللہ تعالیٰ کے بندے کو آسانی سے بہکا سکتی ہوں، اور رات کی تنہائی میں بہکانا اور بھی آسان ہوگا۔ وہ لڑکا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں گیا، اور وہ عورت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آ کر پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بدکار عورت کمزوری کا بہانہ بنانے لگی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں شیطانی وار کرنے لگی، ساتھ ہی اپنے حسن و نزاکت کو دکھانے لگی۔ اس بدکار عورت نے ہر طرح کی چال چلی، مگر وہ اللہ والے نوجوان کو اپنے جال میں پھنسانے میں ناکام ہو گئی، اور تھک ہار کر لیٹ گئی اور سوچنے لگی، ایک بوڑھا بھی ہوتا تو وہ بھی میرے پاس آ جاتا۔ یہ پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا ہے، میرا کوئی بھی اشارہ نہیں سمجھ رہا۔ اس اللہ والے نوجوان نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ماں باپ کہاں ہیں؟ آپ کہاں کی رہنے والی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ اس پوری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، اور یہ کہہ کر وہ رونا شروع ہو گئی۔ اور اللہ والے نوجوان نے جب یہ سنا تو
اس کو بہت دکھ ہوا اور اس کو کہنے لگا آپ میرے لیے غیر محرم ہیں اور آپ کے یہاں میرے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس بدکار عورت نے جب یہ سنا تو کہنے لگی میں کہاں جاؤں گی؟ اس نوجوان نے کہا آج رات آپ یہاں میرے پاس ٹھہر سکتی ہو مگر صبح آپ کو جانا ہوگا۔ یہ سن کر وہ بدکار عورت کہنے لگی اس طرح اس سے گناہ کرواؤں، مگر پھر بھی وہ ہر لحاظ سے ناکام رہی۔ صبح اللہ والے نوجوان نے مولانا صاحب سے مشورہ کیا کہ ایک غیر عورت میرے گھر میں رہ رہی ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، کیا کروں؟ مولانا صاحب نے کہا اگر اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، غریب ہے، لاوارث ہے تو تم اس سے نکاح کر لو، نوجوان ہو آخر شادی تو کرو گے نا۔ اس نوجوان نے واپس آ کر اس لڑکی کو بتایا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ یہ سن کر وہ خوف زدہ ہو گئی کہ میرا ارادہ اس سے نکاح کرنے کا نہیں ہے، میں تو اس سے ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتی ہوں، میں یہاں اس کی بیوی بننے نہیں آئی۔ اس بدکار عورت نے اس نوجوان کو کہا کہ مجھے آج رات سوچنے کا ٹائم دو، میں صبح آپ کو بتا دوں گی۔ وہ عورت رات کو سوچتی رہی کہ آخر کروں تو کیا کروں؟ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ چھوڑو جھوٹ موٹ ہی صحیح، آخر یہ نوجوان مجھے ملے گا، جب میرا کام ہو جائے گا تو میں اس کے گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اس نوجوان سے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ نوجوان بہت خوش ہوا، اللہ پاک نے مجھے موقع دیا کہ میں کسی بے سہارا کا سہارا بن سکوں اور اس طرح ایک عورت کی زندگی بھی بچ جائے گی۔ اس نے مولانا صاحب کو بلایا اور نکاح پڑھوا لیا۔ سب اس نیک سیرت اور خوبصورت نوجوان کی شادی سے بہت خوش ہوئے کہ اس نے نکاح کر لیا ہے اور کسی بے سہارا اور غریب لڑکی کو سہارا دیا ہے۔ وہ نوجوان تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب اس عورت کا اس اللہ والے سے دل بھر گیا تو وہ کہنے لگی کہ اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے، میں یہاں سے کیسے جا سکتی ہوں؟ اب میں تو اپنی اسی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں، اس کے نکاح میں ہوں اور اس کی بیوی ہوں۔ اس بدکار عورت نے اپنی ملازمہ کو پیغام بھیجا کہ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، کوئی بندوبست کرو۔ وہ ملازمہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اب آپ اس کی بیوی بن چکی ہیں، یہاں سے کیسے نکلیں گی؟ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس بدکار عورت نے کہا کہ میں اس کی خوبصورتی میں اتنی پاگل ہو چکی تھی، یہ تو مجھے دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا تھا، تو پھر میں کیا کرتی؟ مجھے مجبوراً اس سے نکاح کرنا پڑا، مگر اب مجھے یہ پسند نہیں اور میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ ملازمہ نے اس سے کہا کہ اب آپ ایسا کریں کہ اس سے طلاق لے لیں۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں اس سے طلاق نہیں لے سکتی کیونکہ یہ ایک بہت اچھا انسان ہے، یہ مجھے کبھی بھی طلاق نہیں دے گا۔ وہ بدکار طوائف عورت بولنے لگی مجھے اتنا شریف انسان نہیں چاہیے، کیونکہ میں ایسا کرتی ہوں کہ اس کو جان سے مار دیتی ہوں۔ تو پھر میں اپنے کوٹھے والی زندگی کو یاد کرنے لگی، جہاں ہر روز امیر لوگ میرے پاس آیا کرتے تھے، میرے اوپر ہزاروں دینار نچھاور کیا کرتے تھے۔ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، تم مجھے زہر لا دو، میں اس کو دیکھ کر مار دوں گی۔ جب ملازمہ نے یہ سنا تو ملازمہ زہر کا انتظام کرنے چلی گئی۔ اس ملازمہ نے اس کو زہر لا کر دے دیا اور جب رات کو وہ اللہ والا نوجوان گھر آیا، وہ بدکار عورت سنور کر اس کے سامنے آئی اور کہنے لگی کہ میں ابھی آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔
جب وہ اس کے لیے کھانا لینے گئی تو اس نے کھانا بناتے ہوئے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اب وہ جو کبوتر اس گھر میں رہتا تھا، ہر وقت موجود تھا، یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کبوتر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ۔ وہ اللہ والا نوجوان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، آج تم اتنا کیوں چیخ رہے ہو؟ کبوتر پھر بولا، بچاؤ بچاؤ۔ اس کی یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر اپنی بیوی کو کہا کہ میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو اس کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میرے پیٹ میں بہت درد ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے پیٹ میں کوئی چھریاں چلا رہا ہے۔ وہ بدکار عورت کہنے لگی، مجھے لگتا ہے آپ نے کوئی الٹی سیدھی چیز کھا لی ہے۔ اس اللہ والے نوجوان نے کہا کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے، تم ایسا کرو کہ مولانا صاحب کو بلا دو اور ان سے کہو فوراً یہاں آ جائیں۔ مگر وہ بدکار عورت ہاں مولانا صاحب کو لے کر آنے والی تھی، وہ اس کمرے سے باہر نکل گئی اور اس کے سامنے اس کا شوہر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ مگر اس بدکار عورت کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اس اللہ والے نوجوان نے مرتے وقت کلمہ شہادت کی تلاوت کی اور اس کی جان نکل گئی، اور وہ کبوتر چلا رہا تھا، بچاؤ بچاؤ۔ اس عورت نے اس کبوتر سے کہا کہ چپ ہو جا ورنہ تیرا بھی گلا گونڈ دوں گی۔ اس نے اپنی ملازمہ کو پیغام دیا کہ جلدی سے یہاں آؤ۔ اس کی ملازمہ آئی۔ ان دانوں نے مل کر گھر کے سین میں ایک گڑھا کھودا، اس کو وہاں دفن کیا، اور وہ دل ہی دل میں خوش تھی کہ میری اس آدمی سے جان چھوٹ گئی، اب میں آزاد ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے اسی طوائف خانے اور بدکاری والے اڈے میں چلی گئی اور پھر وہی زناکاری میں لگ گئی۔ اللہ پاک نے اس عورت کو اتنی اچھی زندگی دی تھی، اگر وہ چاہتی تو اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتی تھی، اپنے شوہر کی طرح نیک اور پرہیزگار بن سکتی تھی، اگر وہ چاہتی اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتی تھی، مگر اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیے، بلکہ الٹا اپنے شوہر کو زہر دے کر اس کا قتل بھی کر دیا، کیونکہ وہ بدکار تھی، وائف بھی تھی اور وہ قاتل بھی بن چکی تھی۔ جب صبح فجر کا وقت ہوا، مولانا صاحب نے نماز پڑھائی اور دیکھا کہ ان کا شاگرد آج نماز پڑھنے نہیں آیا۔ وہ بہت پریشان ہو گئے، اس کے گھر میں آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اس کے گھر کا دروازہ کسی نے نہ کھولا۔ یہاں سوچ رہے تھے شاید وہ سو رہا ہو، مگر نماز تو میرا شاگرد چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ مولانا صاحب واپس چلے گئے۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو دیکھا کہ ابھی بھی ان کا شاگرد نہیں آیا۔ انہوں نے کسی کو بھیجا، مگر اس نے بھی یہی کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھول رہا۔ شام تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ عشاء کے بعد مولانا صاحب نے سوچا کہ مجھے خود جانا چاہیے۔ جب مولانا صاحب گئے تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کوئی بھی نہیں آیا، مگر اندر سے کبوتر چیخ رہا تھا، بچاؤ بچاؤ۔ مولانا صاحب سمجھ گئے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ انہوں نے پورا محلہ اکٹھا کیا، دروازہ توڑا، اور جب دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو گھر خالی تھا، سوائے اس کبوتر کے کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ میاں بیوی کہیں گھومنے گئے ہوئے ہیں۔ رات کو جب تہجد کا وقت ہوا تو مولانا صاحب کو بے چینی محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے
کہ میرا شاگرد تکلیف میں ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں ہے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ نہیں ابھی تو اس کی شادی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے دانو میاں بیوی کہیں گھومنے گئے ہوں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ وہ مجھے بتائے بغیر کہیں بھی نہیں جاتا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، سو جائیں۔ مولانا صاحب دوبارہ اپنے بستر پر گئے اور سو گئے۔ مولانا صاحب نے خواب میں دیکھا کہ ان کا شاگرد رو رہا ہے اور اس کے کپڑوں پر خون پڑا ہوا ہے۔ مولوی صاحب اٹھے اور اس خواب کا بیان اپنی بیوی سے کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ بار بار سوچ رہے ہیں، اس لیے آپ کو ایسا خواب آ رہا ہے۔ مگر دوسری رات مولانا صاحب نے وہی خواب دیکھا، اور تیسری رات بھی انہوں نے وہی خواب دیکھا کہ ان کا شاگرد خونی کپڑوں میں لک پک ہے اور وہ رو رہا ہے۔ مولوی صاحب نے اٹھتے ہی وضو کیا اور پڑھائی شروع کر دی۔ مولوی صاحب جیسے جیسے قرآنی آیتیں پڑھتے جا رہے تھے، ویسے ویسے ان پر ہر راز کھلتا جا رہا تھا، اور ان کو بتایا گیا کہ گھر کے سین میں جا کر دیکھیں۔ اب مولوی صاحب پھر پریشان، مجھے گھر کے سین کا اشارہ کیوں کیا گیا؟ مولوی صاحب نے اپنے ساتھ محلے کے کچھ لوگ لیے اور اس اللہ والے نوجوان کے گھر گئے۔ ان کو دیکھتے ہی وہ کبوتر پھر سے چلانا شروع ہو گیا۔ جب اس فرش کو کھودا گیا، وہ تڑپ کر رہ گئے۔ وہ کیسے سوچ سکتے تھے کہ ان کا اتنا پیارا شاگرد ان کو اس حال میں ملے گا؟ اس کو کفن بھی نہیں دیا گیا تھا۔ کون ظالم ہے جس نے اس کو قتل کر دیا، اس طرح دفن کر دیا؟ مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اس کی لاش ایسے تھی جیسے ابھی ابھی دفن کیا گیا ہو۔ اس کے چہرے سے نور چمک رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی مولوی صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا اور نیچے زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ مولانا صاحب نے دیکھا کہ اس کی بیوی یہاں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے شاگرد کی تدفین کی، اس کا جنازہ پڑھایا۔ سب لوگ اس بات سے پریشان تھے کہ آخر نوجوان کو کس نے مارا، اس کا قاتل کون ہے؟ مولوی صاحب دوبارہ اس کے گھر میں آئے اور اپنے شاگرد کو یاد کر کے رونے لگے۔ مولوی صاحب کی درد بھری آواز وہاں موجود کبوتر بڑی خاموشی سے سن رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اب وہ زندگی میں کبھی نہیں بولے گا، مگر اللہ پاک نے اس کبوتر کو بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نے کہا کہ وہ عورت ایک طوائف تھی، وہ بدکار عورت تھی، وہ اس سے زنا کرنا چاہتی تھی، مگر وہ بدکار عورت یہاں ایک چال کے ذریعے آئی تھی، وہ بیس بدل کر یہاں آئی تھی۔ اس نے سب کو یہاں بیوقوف بنایا۔ اس نے اللہ والے نوجوان سے نکاح کیا۔ جب اس کا دل بھر گیا تو اس نوجوان کو جان سے مار ڈالا، اور وہ دوبارہ اپنی بدکاری اور زناکاری کے لیے اپنے کوٹھے پر چلی گئی۔ اتنا بتا کر کبوتر خاموش ہو گیا۔ مولوی صاحب اس کبوتر کو لے کر اپنے گھر چلے گئے اور اس کو اپنے گھر پہ رکھ لیا۔ اس کے بعد چند لوگوں کے ساتھ مولوی صاحب اس طوائف اس بدکار عورت کے کوٹھے پر گئے۔ مولانا صاحب وہاں جا کر اس طرح غصے سے چلا رہے تھے کہ جس طرح اس عورت کو قتل کر دیں گے۔ وہ اس کو بول رہے تھے کہ باہر آؤ۔ مولوی صاحب اندر نہیں جانا چاہتے تھے۔ مولوی صاحب کی آواز سن کر اس طوائف اس بدکار عورت کی ملازمہ باہر روتی ہوئی آئی۔ اس ملازمہ نے کہا کہ آپ اس نیک نوجوان کے استاد ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، میں اس کا استاد بھی ہوں اور اس کا باپ بھی ہوں۔ تم باہر بلاؤ اس طوائف کو، اس بدکار عورت کو،
جس نے میرے بیٹے کے ساتھ اتنا ظلم کیا۔ اس ملازمہ نے کہا کہ اس کو اس کے کیے کی سزا دنیا میں مل چکی ہے۔ جس رات وہ اپنے شوہر کو مار کر اس بدکاری کے اڈے میں آئی، وہ بہت خوش تھی، تیار ہو کر بدکاری کے لیے باہر نکل رہی تھی کہ ایک دم اس کا جسم بدلنا شروع ہو گیا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم، اس کا چہرہ کتیا کی شکل میں بدل گیا۔ اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس کا چہرہ دیکھ کر اب ہمیں خوف آتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس بدکار عورت کو دنیا میں ہی سزا دے دی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔